کہ اسلامی مملکت جو ہے وہ اپنے مسلمان شہریوں کی انکم سے پیسہ نکال کے اور اگر کسی اقلیتوں کی عبادت گاہ پہ خرچ کرے تو اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ اچھا سوال کیا. اس میں ایسا کہ پہلی بات اس شہر کا میں نے بتایا کہ اسٹیٹس لیونگ آف سٹائل کیا ہے. وہ اگر اسی طرح کی قیمتی عبادت گاہیں بناتے اور واقعی وہاں مسجدیں یا دوسرے ادارے ہیں یا مالز ہیں وہ بڑے اسی لیول کے بنتے ہیں تو لہٰذا اگر اقلیت بھی چاہتی کہ اسی لیول کا ٹیمپل ہمارا بنے تو وہ بنا سکتے ہیں اور حکومت وقت اس کی اجازت دے سکتی ہے اور لہٰذا انہوں نے بنایا. اب رہا کہ گورنمنٹ سے انہوں نے فنڈ مانگا کہ ہمیں بھی دیا جائے تو ہاں مسلمانوں ہی کا فنڈ ہوگا کہ جو ظاہر ہے کہ اہل ذمہ پہ خرچ ہوتا ہے لیکن اہل ذمہ سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یا جو بھی اس وقت کی حکومت کا جو طریقہ کار ہوگا وہ منی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ جو لیا جاتا ہے وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہی کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے جو بھی ذرائع ہمیں درکار ہوں گے اس پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تو مسلمانوں کا پیسہ جو ہے جو ان کے پاس ہے اور اقلیتوں کو حق ہے کہ ان پر اتنے پرسنٹیج اقلیتوں پہ بھی خرچ کیا جائے تو حکومت وقت اگر خرچ کرتی ہے تو بالکل وہ لیگل ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس پر کوئی اعتراض نہیں. واہ، یہ تو بڑی عجیب سی بات بتا دی. یعنی کمائیں ہم مسلمان کمائیں، انکم اپنی وہ دیں، گورنمنٹ کو دیں ٹیکس کے ذمہ میں اور کنٹریبیوشنز میں، اور وہ پیسہ وہ اقلیتوں پہ خرچ کر دیں. یعنی یہ جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، اس میں یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ٹیکس وصول کرتی ہے گورنمنٹ اس کے اپنے جو ہے مصارف ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں صرف کرتی ہے. تو اب وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے پیسے وہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں، یہ کہنے کا اب ہمیں حق نہیں ہے کیونکہ جب ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ اقلیتوں کا بھی تحفظ ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ اقلیتوں کا گورنمنٹ تحفظ بھی تو کرتی ہے، اس کے لیے پولیس کے محکمے بھی موجود ہیں، اس کے لیے دوسرے محکمے موجود ہیں سیکورٹی کے، تو وہ کرتی ہے تو اس پہ بھی تو ہماری ٹیکس منی خرچ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اس کی باقاعدہ اس کا حصہ ہے کہ ان سے لیا بھی جاتا ہے، ان پہ خرچ بھی کیا جاتا ہے. ایک غیر مسلم ہیں اور انڈیا سے اردو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی جبکہ آپ مسلمان لندن اور پیرس میں اپنی مسجدیں بناتے ہیں؟ چند اسلامک ملکوں میں مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ایٹسٹرا میں propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. اور اس میں کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو الاؤ کرتے ہمارے کنٹری میں آتے، یورپ میں آتے، امریکہ میں آتے، تبلیغ کرتے، ماسک بناتے، تو ہمیں کیوں نہیں پرمیشن ہے؟ اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ میں غیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں اور اگر آپ میتھس ٹیچر چننا چاہتے ہیں اور 3 ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر سے آپ اور سوال پوچھے 2 + 2 کتنا؟ پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ 2 + 2 3، دوسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 4، تیسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 6. تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں وہ ٹیچر جو کہتا ہے 2 + 2 3 یا 2 + 2 6، کیا آپ اس کو اسکول میں رکھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. مطلب کیوں؟ آپ اس کو پڑھانے دیں گے؟ بولتے نہیں پڑھانے دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اسے میتھمیٹکس کا صحیح علم نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے آیت ہے کہ صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دیگر مذہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو دین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں اسلامی صرف صحیح دین ہے، اسی لیے ہم دوسرے دین کا پروپیگیشن الاؤ نہیں کرتے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ ہم چرچ بنانے دیں گے یا ٹیمپل بنانے دیں گے، جب دین ہی غلط ہے اور چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اسی لیے ہم غلط چیز ہمارے ملک میں الاؤ نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف سعودی عربیہ اور چند ممالک ہے، سب مسلم کنٹریز کو نہیں مانتے. یہ تھوڑی سی بات جو ہے، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، غیر مسلم سمجھ رہے ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے. اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو آ کے ایک سمجھ لیجیے بات جی، میتھس کے اندر وہ غیر مسلمان 2 + 2 = 3 پڑھانے دیں گے اپنے اسکول میں، کیونکہ وہ کنفرمڈ ہے کہ 2 + 2 4 ہے. تو دین کے معاملے میں ہم کنفرم نہیں. اگر وہ کنفرم ہوتے تو غلط چیز کیوں پڑھانے دیں گے؟ اسی طریقے سے ہم جب رول کر رہے ہیں کون سی کنٹری، ہمیں 100% پتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب صحیح نہیں ہے. یہاں کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ، کوئی ایسی بات ہیومن رائٹس کا سوال نہیں. ہاں، اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پروپیگیٹ نہیں کر سکتا.
اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے 2+2=3 تو پرابلم نہیں، لیکن بچے لوگ کو پڑھائیں گے تو ہم اس کو بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھاؤ 2+2=3. اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لوگ ماہر ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، آؤ ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ آپ ماہر ہیں، ہم آپ سے سیکھیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے، انہیں ابھی تک کہ اتنا دے آر ناٹ کنفرمڈ اٹ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دیم ٹو دا رائٹ پارٹ آف اسلام. therefore we propagate our religion to the non-Muslims. لیکن جی شریعت اسلامیہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے معبد ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں، وہ نئے تعمیر نہیں کیے جا سکتے. البتہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اور وہ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پہلے سے موجود عبادت گاہوں کا تحفظ، وہ اس کو یقینی بنانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر وہ پرانے ہو جائیں، وہ خستہ حال ہو جائیں، تو اس کی مرمت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ مرمت وغیرہ خود کریں گے. ان کو صرف اجازت ہے کہ وہ اپنی مرمت وغیرہ کر لیں. اسلامی ریاست خود معبد تعمیر کرے کافروں کے اور غیر مسلموں کے اور نئے تعمیر کرے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی. اور یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوگا کہ جیسے آپ لوگوں کو کفر کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کو آپ اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس میں وسعت دینے کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو محدود کرنے کا حکم ہے. اور جو شریعت اسلامیہ نے ذمیوں کو، ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم شہری، جو اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے، اس کو جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے، اور اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اور اس کی عبادت، ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نئے عبادت خانے بھی تعمیر کیے جا سکتے ہیں، نہ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نئی جو ہے وہ کوئی اپنی مذہبی سرگرمی جو ہے ان کو وسعت دینے کے لیے وہ اپنا کوئی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامی ریاست اس کے اندر معاون بھی ہو سکتی ہے. یہ شریعت اسلامی نے اجازت نہیں دی. اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال بنی ہے کہ سنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کسی مندر کو بنانے کی صرف حکومت نے زمین ہی نہیں دی بلکہ ان کے لیے پیسے وغیرہ فنڈز وغیرہ بھی دے رہے ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس مندر کو بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. صرف اجازت ہی نہیں کہ الٹا یہ کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی. اور شریعت کے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور لوگوں نے یہ جو بنایا ہوا ہے کہ فقہ تبدیل ہونی چاہیے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، اور ایسا کوئی تقاضا جدید ترین دور میں بھی نہیں ہو سکتا جس میں غیر اللہ کی عبادت کے لیے مسلمان فیسیلیٹیٹ کریں. مسلمانوں کو اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ توحید کے بجائے شرک کو فیسیلیٹیٹ کریں اور شرک کے ساتھ معاملت کریں تو ان کو ویسے ہی مر جانا چاہیے. کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی کہ جس میں انسان توحید کے خلاف زندگی گزار رہا ہو؟ تو مومنوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے، اور اسلامی ریاست چونکہ ایمان کا مظہر ہوتی ہے لہذا اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے. اس لیے قطعاً کوئی مسلمان، کوئی شریعت کا علم رکھنے والا اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. تو حکومت پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہم سب کی یہ استدعا، جو ہم دین کے چھوٹے موٹے طالب علم ہیں، ہم سب کی طرف سے یہ استدعا ہے حکومت کو کہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، اور یہ ایک جو کفر کا مرکز یہاں بننے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی معاونت نہ کرے. واللہ اعلم بالصواب.